دعوت حق کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے تنہا غلام کے ساتھ وہاں پر سفر اختیار فرمایا۔ پھر وہاں جیسے ہی پہنچے، نبی علیہ السلام 3 قبیلوں کے سرداروں کے بارے میں سن چکے تھے۔ کہا ان قبیلے کے سرداروں کو اگر میں ہاتھ میں لوں، ان کو اگر اپنا پیغام پہنچا دوں تو باقی لوگوں سے بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر نبی علیہ السلام نے تنہا فردن ایک قبیلے کے سرداروں سے ملاقات کی۔ جب انہیں پیغام پہنچایا، انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، دوسرے نے کہا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی ملا نہیں، تیسرے نے کہا اگر آپ سچے ہو تو میں آپ سے بات کرنا خلاف ادب سمجھتا ہوں، اگر آپ جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ عجیب دماغ ہے، سچا ہے تو خلاف ادب کیسے؟ اب بات کریں، اسلام کسی کو دعوت دیتے تو پیچھے سے یہ کہتا لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ بددین ہو چکا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، ساحر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے بطور آپ پاگل نہیں ہیں۔ پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ پر اسلام ایمان ایقان اسلام نہیں لا رہے، پاگل تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام اب تک نہیں پڑھا، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے دامن اقدس کو چھوڑ رہے ہیں، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے در پہ ہوئے ہیں، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے مخالف بنے ہوئے۔ دین اور اشاعت دین، اشاعت اسلام، اسلام اور دین کی تبلیغ، دین اسلام کی دعوت، تعلیم، ترویج، پھیلانا، پہنچانا، یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور دنیا انسانیت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے جو لوگ دین حق کی دعوت دیتے ہیں، اشاعت اسلام کا فریضہ نبھاتے ہیں، پھر کامیابی ان کی حلیف بنتی ہے، کامیابی ان کی ضمانت بنتی ہے، کامیابی ان کی گارنٹی بنتی ہے، کامیابی پھر ان کے قدم چوما کرتی ہے۔ دعوت دین، اشاعت دین، جو کچھ اور جتنا کچھ معلوم ہے جسے بھی، وہ آگے دوسرے مسلمان تک، دوسرے فرد و بشر تک اس پیغام حق کو اور پیغام اسلام کو پہنچائے۔ نبوی فرمان بھی ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت کے برابر، ایک لائن کے برابر، ایک ٹاپک، ایک باب، ایک عنوان کے تحت آپ کو کوئی مسئلہ دین اسلام کا معلوم ہو، کوئی فضیلت، کوئی شان، کوئی مقام اور مرتبہ آپ نے معلوم ہو، وہ دوسرے بھائی تک اور مسلمان تک، دوسرے انسان تک، فرد و بشر تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ اپنی طرف سے اگرچہ ایک بات کا بھی تمہیں علم ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کا پیغام دے کر اس عالم پہ مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذمہ داری تھی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ اور سچ اور حق اور پیغام دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین، یہ پیغام حق اور ہدایت حق اور ہدایت ربانی، اللہ کے طرف سے جو پیغام ہے دین اسلام میں، یہ سارے ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے عالم پر دین اسلام کا ڈھنکا اور سکہ بجے، سارے عالم پر دین اسلام کا پرچار ہو،
سارے عالم پر دین اسلام کا یلغار ہو، سارے عالم پر دین اسلام کا پرچار ہو، اور اس کی خوشبو چار دھانگے عالم میں پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث فرمایا، بھیجا۔ ہر پیغمبر کی ذمہ داری تھی، ہر نبی کی ذمہ داری تھی، ہر رسول کی ذمہ داری تھی۔ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اور ہر نبی نے اللہ کا پیغام اللہ کے لوگوں تک، مخلوق تک پیغام پہنچا کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے بھی دعوت حق اور اشاعت اسلام کا فریضہ سمجھ کر دین اسلام کا پرچار لوگوں تک کیا۔ 3 سال نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں میں دعوت حق اور دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھائیے، انہیں ڈرائیے، انہیں جنت کی خوشخبری سنائیے، جہنم کے عذابات سے، سزاؤں سے، اللہ کی پکڑ سے انہیں ڈرائیے۔ یہ 3 سال نبی علیہ السلام نے ابتداء اسلام میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرب و جواروں کو، اپنے یاروں کو، اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے، ڈراتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اہل مکہ کو دعوت دو۔ نبی علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، کوہ صفا کی پہاڑی پر، اور وہاں قریش مکہ کو دعوت دی اور ان سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں، اے قریش کے لوگوں، قبائل کے لوگوں، سرداروں، وڈیروں، میری بات سن لو، کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کا اقراری بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں کفار مکہ اور قریش مکہ نبی علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مشہور قصہ اور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تقریباً 10 سال تک ان پر یہ محنت کرتے رہے، انہیں دعوت دیتے رہے۔ نبوت کے 10 سال کے بعد، یعنی اعلان نبوت سے، نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 40 سال کے بعد یعنی 50ویں سال میں نبی علیہ السلام نے جب دیکھ لیا یہ قریش مکہ اور کفار کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ مشرکین سرزمین عرب یہ بنجر اور غیر صالح ثابت ہو رہی ہے، یہ زمین بیج اگانے کے در پہ نہیں ہے، میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہر راستے پر یہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کا معنی غم کا سال۔ اسی سال نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ پھر اسی سال نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی، اسلام کی پہلی عورت جس نے نبی علیہ السلام کو ہر موقع پہ تسلی اور تشفی دیے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال پر ملال ہوا۔ عام الحزن، غم کا اور حزن کا سال۔ نبی علیہ السلام کے سگا چچا ابو طالب، حضرت ابو طالب جو نبی علیہ السلام کا ہر موقع پہ دفاع کیا کرتے تھے، کفاروں کے طرف سے کوئی بھی طعنے، کوئی بھی جملے، کوئی بھی تنقید، کوئی بھی الغار ہو تو سامنے دفاع اور تحفظ کرنے والا جو شخص نظر آتا تھا اسی کو دنیا حضرت ابو طالب کے نام سے جانتی ہے۔ ہر موقع پہ کفار کے بڑے بڑے لوگ آ گئے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ دعوت تو دے، تبلیغ بھی کرے، تعلیم بھی دے، مگر ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، یہ ایک خدا کی بات کیوں کرتا ہے؟ ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہم تو 360 بتوں کو بیت اللہ میں نصب کیے ہوئے ہیں، سجائے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک کی بات کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، دستگیر اور کارساز ہے،
ایک اللہ ہی خالق مالک رازق کل جہاں کا یہ کہتا ہے بس ایک ہی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ عجیب بات کر رہا ہے۔ تو دفاع کرنے والے، راستے میں تحفظ بن کر سامنے آنے والے حضرت ابو طالب تھے، ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے۔ دوسری طرف گھر کی دہلیز میں نبی علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آتے ہیں، پیغام الہی سے مشرف ہوتے ہیں اور گھر پر آتے ہیں کپ کپی کے عالم میں، اور اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے کپ کپی ہو رہی ہے، سردی سی لگ رہی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے چادر دی، اور ایک جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پہ فرمایا کہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ نے تو صلح رحمی کا درس دیا ہے، آپ نے مہمان نوازی کا درس دیا ہے، آپ نے بے سہاروں کا سہارا بنا ہے، آپ نے یتیموں کے سر پر دست شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، آپ تو بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو اخلاق کے خوگر ہیں، اخلاق کے پیکر ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، یہ تسلی دینے والی گلشن اسلام کی پہلی بہار اور گلشن اسلام کی پہلی کرن، نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو انتہائی خدمت گزار تھی نبی علیہ السلام کی، وفا شعار تھی، مال نثار کرنے میں سب سے اول دستے کا کردار ادا کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ہر موقع پہ ساتھ دینے والی۔ شعب بن ابی طالب کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، پورا مکہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہے، پورا مکہ، اور انہوں نے کہا کہ سوشل بائیکاٹ ہو، اس نبی سے کوئی تعلق رشتہ داری بھی نہیں ہوگی، کوئی اس سے لین دین بھی نہیں کرے گا، کوئی اسے کھانا تک نہیں پہنچائے گا۔ نبی علیہ السلام اور مختصر صحابہ جو ایمان لا چکے تھے، شعب بن ابی طالب پہاڑی کے اس گھاٹ کی طرف ان کو محصور کر دیا، قید اور پابند کر دیا، یہاں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ ایسے کھٹن حالات میں 3 سال نبی علیہ السلام، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اندر پھرتے تھے، کسی جگہ پہ کوئی پتا نظر آئے، سوکھا پتا گر جاتا، اس کو اٹھاتے اور اس کو پھر پانی پہ بھگوتے، اس سے جو رس بنتا وہ اپنی بچیوں کو پلاتے تھے۔ آج کون اپنی بچیوں کو یہ پلانے کے سوچے گا؟ دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، آج ہمارے پاس بیٹھے بیٹھائے کتابوں کی شکل میں دین اسلام بالکل واضح طور پر موجود ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ وہاں شعب بن ابی طالب کے اندر یہی خاتون اسلام کی پہلی بہار اور کرن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی خدمت کے لیے محصور ہو کر رہ گئی۔ وہ چاہ سکتی تھی، کیونکہ عرب کی دھرتی پہ سب سے مالدار خاتون تھی اور مالدار عورت تھی، جس کی تجارت بیرون ملک کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اتنی تجارت و اتنی دولت ان کے پاس تھی کہ وہ دولت کے بل بوتے باہر نکل سکتی تھی، لیکن وہ سب کچھ قربان کر چکی تھی اور سب کچھ نبھا چکی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ۔ 40 سال ان کی عمر ہے، بیوہ ہے، کتابوں میں لکھا 3 مرتبہ ان کی شادی ہوئی ہے، پہلے سے انتقال ہوا شوہر اور 2 بچے ہوئے، وہ بھی انتقال ہوئے، اس کے بعد دوسرا عتیق نام کا شخص تھا، پھر تیسرا نکاح ہوا، وہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوا، 3 مرحلوں سے یہ خاتون گزری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیوہ ہوئی تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے خود پیغام نکاح بھیجا تھا، جس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتائیں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ اسلام ہے، گلشن اسلام کی پہلی بہار، پہلی خوشبو اور پہلی کرن، ان کا کیا کارنامہ تھا اور کیا فضیلت تھی، ان کی اولاد میں کون کون ہنرمند اور بہترین خوشبو نما لوگ تھے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت گزار بیوی، وفا شعار بیوی اور مال نثار کرنے والی بیوی تھی، ہر موقع پہ ساتھ دینے والی۔ آج عام الحزن نبوت کے 10ویں سال میں انتقال ہو رہی، رمضان مبارک کے 10 رمضان مبارک کو ان کا انتقال ہوا۔
نبی علیہ السلام پر کتنا غم کے پہاڑ ہے۔ چچا جو دفاع کرتا تھا، کفاروں کے تانے بانے سن کر بھتیجے کی حفاظت کیا کرتا تھا، آج چچا کا سایہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بیوی جو باہر کے تانے بانے سن کر اور باہر کی تکلیفیں برداشت کر کے، مصائب و آلام برداشت کر کے نبی علیہ السلام گھر پہ تشریف لاتے تھے، تو اس دکھ کا مداوا بننے والی اور اس دکھ کو تسلی میں بخشنے والی اور اس دکھ کو اپنے سر پر لینے والی اور اس دکھ کو پہنچنے والی، زخم پہ مرہم پٹی کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے چلی گئی۔ عام الحزن، غم کا سال۔ دوسری طرف چچا ابو لہب کا کارنامہ دیکھیں، سگا چچا ہے لیکن دین اسلام، پیغمبر اسلام کا اتنا سخت مخالف ہے، اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام موسم حج ہو یا مکہ کا بازار ہو، نبی علیہ السلام کو وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ تانے، تنقید، جملے، پاگل، پتہ نہیں کیا کیا الفاظات کہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کسی کو دعوت دیتے تو پیچھے سے یہ کہتا، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ بددین ہو چکا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، ساحر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے بطور آپ پاگل نہیں ہیں۔ پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ پر اسلام، ایمان، ایقان اسلام نہیں لا رہے، پاگل تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام اب تک نہیں پڑھا، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے دامن اقدس کو چھوڑ رہے ہیں، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے در پہ ہوئے ہیں، پاگل تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے مخالف بنے ہوئے ہیں۔ صرف یہ نہیں تھا، اس کی بیوی جمیل وہ بھی نبی علیہ السلام کے راستے پہ کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جس راستے سے نبی علیہ السلام کا گزر ہونا ہوتا تو یہ راستے پہ آتی، کانٹے بچھاتی۔ اللہ نے کہا صبر کرو، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ آیت، وہ سورت اتار دوں گا، قیامت کی صبح تک ہر مسلمان بچہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، تم پر لعن تان کرے گا، تمہاری ذات کو، بات کو یہاں پر لعن تان کیا جائے گا اور تمہیں ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بد دعا دی جائے گی۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو بھی مر جا، تیری ذات بھی تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ بھی تباہ ہو جائے۔ تو کس ہاتھ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کی پہاڑی پر پتھر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لہٰذا جماعتنا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ تباہ برباد ہو جائیں، آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ نے کہا صبر کرو۔ پھر چند دنوں کے بعد اللہ نے سورہ لہب اتار دی کہ ابو لہب تو اور تیری ذات اور تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ ما غنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تجھے تیرا مال فائدہ دے گا، نہ تیری اولاد، نہ تیری کمائی، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی اولاد کی بھی ایسے حشر ہوئی ہے وہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے عجیب بات کی تھی، نبی علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا اور پھر بد دعا کی کہ اللہ تجھے اپنے شیروں میں سے ایک شیر مسلط کرے گا۔ پھر یہ تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت میں جانے کے بعد اس کو وہ بد دعا یاد آ رہی تھی کہ نبی نے مجھے بد دعا دی تھی۔ ابو لہب نے بڑے بڑے اس کے ساتھ پروٹوکول بٹھا دیے کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، چاروں طرف سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، سامانوں کی حفاظت نہیں جتنا کہ اس کے بیٹے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی سارے حفاظت میں محصور ہو کر بیٹھ گئے، رات کو نیند آئی، سارے سو گئے۔ اب اللہ کا کرنا تھا، نبی علیہ السلام کی وہ بد دعا آ رہی ہے پیچھے۔ ایک شیر جنگل سے آیا اور سب کو سونگتے سونگتے بیچ میں یہ لیٹا ہوا تھا، اس کو ایسا چیر پھاڑا کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا کہ اللہ اپنے شیروں میں ایک شیر تجھ پر مسلط کرے گا، تجھے چیر پھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ جہنم میں، اس کی ذات بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ صرف یہ نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں جمع کرتی تھی، لکڑیوں کو لا کر کانٹے دار بچھا کر نبی علیہ السلام کے دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، پھر یہ ایسی لکڑیاں لا رہی تھی کندھے پہ رکھ کر،
اور پھر وہ کندھے پہ لانے کی وجہ سے اس کے کندھے پہ گلے پہ وہ لکڑیاں اٹکی اور اسی پر اس کی موت ہوئی اور وہ جہنم کے ایندھن بن گئی۔ یہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دین اسلام کا سخت دشمن بنا ہوا ہے، ہر راستے میں رکاوٹ بننا اس کی فطرت بن چکا ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام جب عام الحزن نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر اختیار فرمایا، کیونکہ سرزمین مکہ جو ہے وہ غیر ثابت اور بنجر اور غیر صالح ثابت ہو گئی تھی، لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ طائف کا سفر 2 پہاڑوں کے درمیان یہ علاقہ آباد ہے، یوں سمجھ لے ہمارے جیسا پاکستان کے اندر مری ہے اور کالا کنڈ ہے، اور اسی طریقے سے ٹھنڈ علاقہ جو ہے وہ اس طرح وہ ٹھنڈ علاقہ ہے، جس طرح مکہ کی سرزمین گرم علاقہ ہے اسی طرح طائف کا جو علاقہ ہے وہ ٹھنڈ علاقہ ہے۔ لوگ گرمیوں کے دن گزارنے کے لیے طائف میں جایا کرتے تھے، اور اس کے 2 راستے تھے، ایک راستہ نبی علیہ السلام نے اختیار نہیں فرمایا، دوسرا راستہ جو کتابوں میں لکھا ہے سیر کبیر، وہاں مقام میقات کا ایک جگہ آتی ہے جہاں پر دبئی عرب امارات وغیرہ والے جو ہے وہ احرام باندھ کر وہاں سے آتے ہیں، ان کے لیے وہاں سے احرام باندھ کر آنا ضروری ہے۔ تو یہ سیر کبیر 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کا علاقہ آباد ہے، اور یہی نبی علیہ السلام کے ننیال لوگ تھے، رشتہ دار تھے، اپنے ماموں جان وغیرہ وہیں پر آباد تھے، رہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام اسی لیے نہیں گئے تھے کہ میرے ننیال ہیں ان سے ملنے کے لیے جاؤں، ان کے توسط سے میں دین کا پیغام صحیح پہنچا سکوں گا، میرے ماننے والے وہاں زیادہ ہیں، نہیں، نبی علیہ السلام خالصتاً توحید کے لیے دعوت حق کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے تنہا غلام کے ساتھ وہاں پر سفر اختیار فرمایا۔ پھر وہاں جیسے ہی پہنچے نبی علیہ السلام 3 قبیلوں کے سرداروں کے بارے میں سن چکے تھے، کہا ان قبیلے کے سرداروں کو اگر میں ہاتھ میں لوں، ان کو اگر اپنا پیغام پہنچا دوں تو باقی لوگوں سے بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ یہی سوچ کے نبی علیہ السلام نے تنہا فردن ایک قبیلے کے سرداروں سے ملاقات کی۔ جب انہیں پیغام پہنچایا، انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور ایک نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، دوسرے نے کہا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی ملا نہیں، تیسرے نے کہا اگر آپ سچے ہو تو میں آپ سے بات کرنا خلاف ادب سمجھتا ہوں، اگر آپ جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ عجیب دماغ ہے، سچا ہے تو خلاف ادب کیسے؟ آپ بات کریں نا۔ تینوں سرداروں نے اپنی اپنی بات کی، نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہاں سے نبی علیہ السلام آگے لوگوں سے ملاقات شروع کر دی۔ کسی نے آ کر ان کو خبر دے دی کہ بھائی تم لوگوں نے تو بات نہیں سنی، لیکن یہ آگے راہ عامہ ہموار کر رہا ہے، یہ تو لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو لوگ اس کے گرویدہ ہو جائے، ایمان لے کر آ جائے، دعوت اسلام کو قبول کر لیں، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے تینوں سرداروں نے یہ سازش کی، اور انہوں نے کہا کہ لڑکے نوجوانوں کو بلوایا اور ان کو کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ، معاذ اللہ ان کو پتھر مارو اور جملے کہو تاکہ کوئی بندہ اس کی بات نہ سنے۔ وہ اوباش قسم کے لوگ تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں، پتھر لے کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ یہ قصہ سننا آسان لگتا ہے، بہت آسان لگتا ہے، چٹپٹی باتیں، لیکن ذرا اپنے گریبان کو ہم جھانکے پکڑ کے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے لیے طائف کا جو سفر کر رہے ہیں اور اتنا پتھر مارا، ایک تو ہمیں پتھر لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو زیادہ سے زیادہ جسم لالا پیلا ہو جائے گا، زخم بن جائے گا، لیکن اس سے خون ٹپک رہے ہیں، مسلمانوں خون ٹپک رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک وہ چپل نبی علیہ السلام کے چپک گئے اور جسم سے خون رستا رہا، اتنا وہ طائف کی وادیوں میں نبی علیہ السلام کو لہو لہان ہونا پڑا۔ ایک بزرگ کہنے لگے انہیں ایک چماٹ پڑی دین اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، کہیں جا رہے تھے کسی نے چماٹ ماری تو وہ رونے لگ گئے۔ دوستوں نے کہا، اپنوں نے کہا ایک چماٹ کھا کر رو گئے؟ کہا کہ میں چماٹ کھا کے سوچ رہا ہوں مجھے آج اتنی سی تکلیف ہو گئی ایک چماٹ پہ، نبی علیہ السلام کو کتنا طائف میں ستایا گیا، کوہ صفا کی پہاڑی پہ کتنا ستایا گیا، 13 سال مکہ کی سرزمین پہ نبی علیہ السلام پر کتنے پہاڑ توڑے گئے،
طائف کی وادیوں میں اتنا ستایا گیا، صحیح ہے ان کی روایات ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ پوچھنے لگی، آقا احد سے زیادہ، جنگ احد سے زیادہ سب سے سخت حالات آپ پر کون سے آئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ سب سے سخت حالت جو میرے پر آئی ہے وہ طائف کا واقعہ ہے۔ طائف کا لفظ لیتے ہی نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں یہ سوچ کے نکلا تھا کہ وہاں کے وڈیرے سردار وہ میری بات سنیں گے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا محبوب کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد میں تجھے بلاؤں گا معراج کی شب۔ اس کے بعد ہی عام الحزن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج کروائی، سبع سماوات ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کے مشاہدے کروائے، پھر سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے بلوایا، اور پھر دو زانوں نبی علیہ السلام اللہ کے اتنے قرب ہو گئے، قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، درمیان میں کوئی حائل ہی نہیں رہا۔ وہاں نبی علیہ السلام اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ کوئی آپ کی بات نہ سنے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی آپ کی بات سنے نہ سنے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی آپ کی دعوت کو مانے نہ مانے، اے محبوب کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے بلا لیں گے۔ آج تنہا عرش معلیٰ میں تو ہوگا، میں ہوں گا، میری بات تو سنے گا، تیری گفتگو میں سنوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا ہمارے نبی کو۔ یہاں طائف کا واقعہ پیش آ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا لوگوں کو بھی دعوت نہیں دے سکتے۔ وہاں سے نبی علیہ السلام زخمی حالت پہ عتبہ یا شیبہ کا ایک باغ تھا، وہاں نبی علیہ السلام آرام کے لیے جانے لگے تو وہ سردار نے دیکھ لیا، غلام کو کہا کہ انہیں بٹھاؤ، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ وہ تھوڑا ظالم تو نہیں تھا، کافر تھا، باغ کا جو نگران تھا، مالک تھا، لیکن اس کے اندر اتنی انسانیت تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کو جگہ دی۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لے کر گئے باغ کے اندر، زخمی حالت میں وہاں زید بن حارثہ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد غلام، وہ جو باغ کا مالک تھا، اس نے اپنے غلام کو کہا یہ کھجور ہے، انگور ہے، یہ انگور جا کے اس مہمان کو دے دو۔ یہ پلیٹ پہ لے کر، تشتری پہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ السلام چونکہ نبی علیہ السلام کا مطمع نظر ہی یہی تھا کہ زخمیوں میں چکنا چور کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن دعوت مجھے پہنچانی ہے، کچھ بھی ہو جائے دعوت مجھے دینی ہے۔ وہاں کھجور رکھتے ہی، انگور رکھتے ہی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس غلام سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عداس۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہت دور سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا علاقہ کون سا ہے؟ کہا عراق کی سرزمین۔ کہا عراق کس طرف سے؟ کہا نینوا، یعنی یہ عیسائی تھا غلام، اور اس کا نام عداس تھا اور عیسائی تھا، نینوا کے علاقے سے اس کا تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی نینوا کا لفظ سنا تو فرمایا میرے بھائی کے علاقے سے ہو؟ غلام نے کہا آپ کا بھائی؟ آپ تو یہاں حجاز کے رہنے والے ہیں اور آپ اتنی دور علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں میں بھی صحیح سے نہیں گیا، اور ہمارے جو یہ بادشاہ مالک یہ جاتے ہیں لیکن انہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہمارے بھائی کے بارے میں، آپ کو کیسے معلوم؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں میرا ایک بھائی ہے، نبوت اور اخوت کا ایک بھائی ہے جس کا نام یونس ابن متاع، وہ وہاں رہتے تھے۔ کہا وہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا، مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا اور مجھے آخری نبی بنایا ہے، لہٰذا میں نبوت میں، اخوت میں ان کا بھائی ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مزید انہیں بات بتائی تو انہوں نے نام پوچھا، نبی علیہ السلام نے اپنا نام بتلایا تو عداس چونکہ گزشتہ کتابیں توریت وغیرہ پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ کتاب توریت کے اندر، انجیل کے اندر آپ کا اسم مبارک بھی پڑھا ہے اور دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھایا، ہاتھ اور چہرہ نبی علیہ السلام کے وہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومنے لگے۔ مالک پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اپنے دوستوں سے پتہ نہیں آج اس غلام کو ہو کیا گیا، ہم نے اس کو بھیجا تھا، وہاں گفتگو شروع کر دی۔ جب وہ قریب آیا، چہرہ دیکھا، مالک نے اپنے دوستوں کو کہا لگتا ہے آج جو ہے یہ غلام جا رہا تھا اس کا چہرہ کچھ اور تھا، اب جب آیا ہے تو اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اب ایمان اسلام کا نور اور روشنی اس کے چہرے میں چپک رہا تھا اور دھمک رہا تھا، پہلے کچھ اور انداز میں گیا تھا، اب جب آیا تو مشرف با اسلام ہو چکا تھا۔
یہاں نبی علیہ السلام نے طائف میں یہ جب سفر یہاں سے نکلے باغ سے، فوراً جبریل آ گئے اور ایک کڑک کی آواز آئی، تو جبریل نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اور پوچھا، اللہ کے رسول یہ کڑک کی جو آواز آئی یہ وہ فرشتہ ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور یہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے، صرف آپ اجازت دیں اسے، یہ آج کرے گا کیا؟ 2 پہاڑوں کو درمیان میں ملا کے کچل کے راکھ کر دے گا، نہ طائف رہے گا، نہ طائف کی بستی رہے گی، نہ یہاں رہنے والے ایک فرد و بشر کو یہاں بچے گا، آپ صرف اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا۔ آج یہ نہیں مان رہے ہیں، ان کی نسل اور ذریت پہ کوئی ایسا فرد و بشر آئے گا جو میرے نام اور اسلام کو، پیغام کو 4 دھانگے عالم میں پہنچانے کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی جو کتب حدیث بالخصوص فضائل اعمال کے اندر آپ دیکھیں گے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، اللہ میں اپنی بے بسی کا، کمزوری کا آپ کو ہی شکایت کرتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے دستے ہاتھ بڑھاتا نہیں ہوں، میں آپ سے ہی فریاد کر رہا ہوں، اللہ میرے حال پر رحم فرما، اگر تو اس حال پہ بھی مجھ سے راضی ہے، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس حال پہ بھی پیغام پہنچا رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ اسی لیے علماء نے فرمایا طائف میں ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں طائف میں سبق ملتا ہے، عفو درگزر کے ساتھ، معافی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے کسی سے الجھا نہیں، اتنی تکلیفیں اور مصائب اور آلام اور شدائد آئیں لیکن نبی علیہ السلام نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اخلاق کا۔ اسی لیے فرمایا داعی قاضی بن کر دعوت نہ دے، فیصلہ کر کے دعوت نہ دے، داعی اپنے اندر درد غم لے کر، درد دل لے کر اور سوزش دل لے کر وہ لوگوں پہ پھرے۔ اور یہاں طائف میں یہ فکر کی، ہدایت کی فکر کرنے کی ایک لحاظ سے تلقین ہے، اور اللہ کی طرف توجہ رہنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ یہ طائف سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی آلام اور تکلیف ہو، اللہ سے اپنی توجہ کو ہٹانا نہیں۔ یہ طائف کا بہت بڑا ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں دعوت دے کر آ رہے ہیں۔ 50 دن سفر لگے، 50 دن پیدل نبی علیہ السلام طائف میں پہنچے تھے، 10-15 دن وہاں قیام فرمایا، لیکن 1-2 لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا نتائج پر نظر نہیں رکھنی، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ آپ نے 20 سال دعوت دی، ایک بندہ بھی ایمان لے کر نہیں آیا، ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنا، آپ فکر مند نہ رہے، آپ نے بہت بڑا فریضہ ادا کیا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ یہ فکر لے کر چل رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نتیجے کی طرف نظر نہ ہو، آپ کام کی طرف توجہ رکھیں، اپنے اخلاق کی طرف توجہ رہے، اپنی نرمی کی طرف توجہ رہے، اپنے دعوت اللہ کو مقصود سمجھے اور مقصود حیات سمجھے۔ یہ نہ ہو کہ آج میں نے دعوت دی، لوگوں نے بیان سنا، پیغام سنا، واہ واہ کیے، مجھے بڑا حوصلہ ہوا، پھر مزید میں نے مہینہ 2 مہینہ کام کیے، اب جیسی میں نے دعوت دی پھر کچھ لوگ میرے مخالف ہو گئے، میں دب کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں، دعوت دے رہا ہوں للہ فی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سب سے بہترین اور خوبصورت ترین دعوت تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دعوت کی طرف، پیغام کی طرف بلانا، قرآن کی طرف، نبی علیہ السلام کی طرف بلانا۔ یہ اصل مقصود ہونا چاہیے اور یہی مطلوب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، چاہے مجھے حوصلہ ملے یا نہ ملے، مجھے شکنی ملے یا نہ ملے، مجھے واہ واہ لوگ کرے یا نہ کرے، میری بے عزتی لوگ کرے نہ کرے، دین اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ یہی طائف کا سبق ہے، یہی طائف کا میسیج ہے، اور طائف میں جانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور میسیج ہے۔ نتیجے پر نہیں نظر رکھنی، کتنے نبی آئیں گے کل قیامت کے دن، اپنے ساتھ صرف 10 اہل ایمان کو لائیں گے، کتنے نبی ایسے آئیں گے صرف 5 کو لے کر آئیں گے، کتنے نبی آئیں گے جو اپنے ساتھ صرف 1 کو لے کر آئیں گے، جو مسلمان ہوا، اسلام لے کر آیا، ایمان لے کر آیا۔ کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، ایک بھی ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نبی آئے تھے معاذ اللہ وہ اپنے مشن میں، کام میں، کاز میں، پیغام میں، دعوت میں ناکام ہو گئے، نہیں، دعوت پیغام پہنچاتے رہیں،
10 سال ہو 20 سال ہو، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جملہ کہے، کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں اور آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کل قیامت کے دن کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا آپ کی دعوت دینے کے بعد بھی، تو وہ اپنا بوجھ کندھے پر خود اٹھا کر لے کر جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، طائف کا اتنا غٹن حالات، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی ایک طرف ہو، اور طائف کی سختی، اور طائف میں نبی علیہ السلام پر جو یلغار ہوئے، نبی علیہ السلام کو جو ستایا گیا، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں دی گئی، کہ طائف کا لفظ کہتے ہی نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ سمجھ لیں کتنی تکلیفیں دی گئی۔ آج ہمیں تو اتنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہمیں تو دین اسلام کے لیے اتنا ظلم و ستم کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارا تو آج تک کسی نے دین اسلام کے لیے گریبان تک نہیں پکڑا ہوگا، کسی نے چماٹ تک رسید نہیں کیا ہوگا دین اسلام کے لیے۔ اتنی آسانیوں کے ساتھ ہمیں دین اسلام ماں کی گود میں اور اپنے گھر پہ مل چکا ہے، لیکن کوئی قدر نہیں ہے۔ صرف ایک نماز کے لیے ہمیں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ ہم 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم اور دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں گے؟ تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے خود نافرمانی کر رہے ہیں اور خود بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ لہذا کوشش ہو ہر شخص اپنے آپ کو سوچے سمجھے، ہمیں کوئی اور قربانی دینی نہیں پڑ رہی، صرف اعمال کی قربانی دے دیں، صرف اعمال کی قربانی دے دیں۔ نمازوں کو وقتوں پہ جماعتوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہو، اور جتنا ہو سکے کم از کم جو دوست آپ کو مل رہا ہے اسی کو ہی دین اسلام کی کوئی بات بتا دیں، تاکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کے تحت آپ بھی داخل اور شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو طائف کے حالات سمجھنے کی، نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر دعوت اسلام اور اشاعت اسلام کا فریضہ نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا